سوال یہ کہ جب 2011 میں انہوں نے اپنے دم پر پروٹیسٹ کیا تب کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ 2013 میں لڑتے رہے تب کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ ہاں، بشار الاسد کا اقتدار کا خاتمہ اسی وقت ہو جاتا، لیکن بشار الاسد کو بچا لیا روس نے آ کر کے، بشار الاسد کو بچا لیا ایران نے آ کر کے۔ ادھر ترکی نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے حامی گروپ کو، کردوں کو حزب اللہ کی جگہ پر بیٹھا دیا ہے، اور امریکہ کے اور مضبوط ہو جانے کا اس خطہ میں مطلب یہ ہے کہ پھر ترکیہ کے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا۔ 30 گاؤں بسا دیے اسرائیل نے گولان ہائٹس پر، اس کے علاوہ اس نے 20,000 یہودیوں کو لا کر کے وہاں بسا دیا، ان کو گھر بنا دیا، ان کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ بیت المقدس پر جب بھی انگریزوں نے صلیبیوں نے قبضہ کیا تو اس کو آزاد کرنے کا جو راستہ گیا ہے وہ شام سے ہی گیا ہے، دمشق، خمس ہوتے ہوئے، جو کیونکہ امریکہ کی سازش تو اس وقت یہ ہے کہ سیریا سے ایک اور ملک الگ بن جائے کردوں کا۔ پچھلے 15 مہینہ میں ایک بھی ایسا واقعہ یا ایسی خبر آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ بشار الاسد کی آرمی نے اسرائیل کی آرمی پر کوئی حملہ کیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق میڈیا میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہم لوگ جانتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر اور لیوانت ایریا میں سیریا کرائسس چل رہا ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہا ہے۔ لوگ کنفیوز ہیں کہ کس کو سپورٹ کرنا ہے، کس کے خلاف لکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بار بار کہا کہ آپ اس کے اوپر اسٹوری کیجئے۔ آج میں نے ایک ایسے شخص کو اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے جس کا مشرقی وسطی، مڈل ایسٹ اور یہ لیوانت ایریا جو ہے اس کے اوپر 8-9 سال کا تجربہ ہے، اس کے اوپر رپورٹنگ کرنے کا۔ شمس تبریز قاسمی صاحب، بہت استقبال ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، میرے بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ سے وہ ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں جان سکوں، سمجھ سکوں، تاکہ ہم لوگوں کو ایک کلیئرٹی ملے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیریا، جس کو شام کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی زبان میں، اسلامی نام بھی ہے، تو شام میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک اسلامی نظام نافذ ہو رہا ہے۔ جو لوگ آئے ہیں وہ اپنی حکومت بنا رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو 50 سالہ ظلم سے آزادی ملی ہے۔ بلکہ کہہ لیجئے کہ برٹش امپائر کا جب خاتمہ ہوا، فرانس نے اس ملک کو آزاد کیا 1946 میں، تو ملک افراتفری کا شکار تھا۔ پھر بشار الاسد نے قبضہ کر لیا، اس نے بھی عام لوگوں کے اقتدار میں شریک نہیں کیا، اور وہاں کے لوگ ایک ایسے آمر اور ڈکٹیٹر کے تحت زندگی گزار رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو بولنے کی آزادی نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی آزادی نہیں، لوگوں کو اپنا ہی دیش چھوڑنا پڑا۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ دنیا بھر میں سیریا واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے لوگ سب سے زیادہ ریفیوجی کی زندگی گزارتے ہیں، مہاجر بنے بیٹھے ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں کی ایک آواز تھی، کوشش تھی، 13 سالوں بعد ان کو کامیابی ملی، اور آخر ان کا جو انقلاب ہے وہ مکمل ہوا، اور اب وہاں ایک نئی حکومت بننے جا رہی ہے۔ اچھا ڈیولپمنٹ سامنے آیا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں نے بھی نئی حکومت کو سپورٹ کیا ہے، ان کو مدد دے رہے ہیں، یا نئی حکومت کو وہ منظور کر رہے ہیں۔ اور جو عبوری حکومت ہے اس نے مارچ تک کا ایک ٹارگٹ بھی طے کیا کہ ہمیں مارچ میں ایک نیا نظام کو متعارف کرانا ہے، ایک نیا نظام کو لانا ہے تاکہ نئی حکومت بن سکے۔ اچھا، یہاں پہ جو ایک بات آتی ہے کہ جو دنیا کے جو کئی ساری ممالک ہیں جو نئی حکومت کو تسلیم کر رہی ہیں، اس بات کے ساتھ اور ساتھ میں یہ الزام بھی لگتا ہے کہ یہ جو نئی حکومت یا جو نئے لوگ آئے ہیں یہ ان جو دوسرے ممالک ہیں، یا یہ کہیے کہ ویسٹ، ان کے بیکڈ ہے، ان کے طرف سے ان کو پش کیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی کام مسلمانوں کی طرف سے ہوتا ہے تو اس پر الزام لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بیکڈ ہے، مطلب ان کے اندر میں اصل مسلمان اس وقت اتنے زوال پذیر ہیں، اتنے پیچھے جا چکے ہیں کہ اب مسلمانوں کے بارے میں عام احساس ہو گیا ہے کہ کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی مسلمان کو، مسلم تنظیم کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو اچانک ذہن جاتا ہے کہ کیا اس کے پیچھے کسی کی سازش تو نہیں، کوئی ان کو سپورٹ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی ان کو لڑا تو نہیں رہا ہے۔ تو اچانک یہ مزاج میں آتا۔ اب یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوا، کیونکہ 2011 سے جو شام میں مختلف اپوزیشن آرمیز ہے، جو مختلف گروپس ہیں، جو باغی فوج جن کو کہہ لیجئے، یہ لوگ آزادی کی جدوجہد چلا رہے تھے، مسلح کوششیں کر رہے تھے۔ اب جا کر کے ان کو کامیابی ملی تو اچانک لوگ حیران ہو گئے کہ امریکہ سے سپورٹ ہے، اسرائیل کا سپورٹ ہے، اس کا سپورٹ ہے، اور اس کے بغیر وہ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ کہ جب 2011 میں انہوں نے اپنے دم پر پروٹیسٹ کیا تب کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ 2013 میں لڑتے رہے تب کون ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ ہاں، بشار الاسد کا اقتدار کا خاتمہ اسی وقت ہو جاتا، لیکن بشار الاسد کو بچا لیا روس نے آ کر کے، بشار الاسد کو بچا لیا ایران نے آ کر کے۔ تو ابھی تک بشار الاسد روس اور ایران کے سپورٹ کی وجہ سے
بچا ہوا تھا. جب بشار الاسد کو روس نے سپورٹ کرنا بند کر دیا, جب ایران نے سپورٹ کرنا بند کر دیا, دونوں ملکوں نے کہا کہ ہم خود اپنے معاملوں میں الجھے ہوئے ہیں, اب ہم تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو بشار الاسد کسی اور کے سہارے ٹکا ہوا تھا. جب وہ سہارا ختم ہو گیا تو یہ لوگ حاوی ہو گئے, کیونکہ یہ لوگ جب تک کمزور پڑ رہے تھے کسی بشار الاسد کی وجہ سے نہیں بلکہ باہری فورسز کی وجہ سے. تو ان پر یہ الزام کی یہ امریکہ کی وجہ سے آئے سراسر غلط ہے. جس طرح 2011 میں یہ تھے, 2013 میں تھے, 2016 میں تھے, اسی طرح یہ آج بھی ہیں. کسی کا ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہے. ہاں, اس دوسری طرف جو سپورٹ تھا وہ سپورٹ ختم ہو گیا تو فوراً یہ حاوی ہو گئے, ان کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا. گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریبل گروپس ہیں ان کو تو کسی کا سپورٹ نہیں تھا, البتہ جو حکومت کر رہے تھے وہ ایران اور رشیا بیکڈ تھے. جب آپ ایران اور رشیا کی بات کرتے ہیں تو ایسی کئی ساری رپورٹس ہیں کہ وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بربریت ہوئی. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جس کے اندر باضابطہ سے یہ بات تھی کہ نیتن یاہو نے غزہ میں جتنا قتل عام کیا ہے, جتنی بربریت, جتنا ظلم کیا ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے روس کے مقابلے میں. تو یہ کیا ہے, روس نے کن علاقوں میں وہاں پہ ظلم و بربریت کی؟ دیکھیں, روس نے ظلم و بربریت کیا لیکن ڈائریکٹ روس نے نہیں کیا, بشار الاسد کی وجہ سے کیا, یا ایران کی وجہ سے روس نے بشار الاسد کو سپورٹ کیا. کیونکہ ایران اور بشار الاسد کا جو رابطہ ہے کافی پرانا ہے, اور روس کو بھی چاہیے تھا مڈل ایسٹ میں کوئی اس کو ایک جگہ ملے. امریکہ ہر جگہ موجود ہے مڈل ایسٹ میں, ہر جگہ اس کے ایئر بیسز ہیں, اس کی فوجی چھاونیاں ہیں, تو روس کہیں بھی مڈل ایسٹ میں نہیں تھا. تو ایران نے روس کو ایک موقع فراہم کیا, بشار الاسد سے ایک معاہدہ طے ہوا کہ اس کے ایئر بیس بنیں گے, اس کی نیوی ہوگی وہاں, اس کو اتنے سارے علاقے دیے جائیں گے, تب روس نے وہاں پر اپنی جگہ بنائی. اب جب بشار الاسد کی حکومت کے خلاف وہاں کی جو ریبلز ہیں, جو باغی تنظیمیں, وہ احتجاج کر رہی تھی, حملہ کر رہی تھی, اور بشار الاسد کے اقتدار کو خطرہ تھا. 2013 میں معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا, 15-16 میں تو اور زیادہ عروج پر لڑائی تھی. تب روس نے آ کر کے بشار الاسد کو سپورٹ کیا, حملہ کیا, اور اس حملہ میں مطلب 5 لاکھ لوگ مارے گئے. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, صرف 4-5 دنوں کے فاصلے کے اندر 50,000 کی موت ہوئی تھی, اور 1 کروڑ سے زیادہ شامی عوام باہر کے ملکوں میں رہ رہی, جس میں سے 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ لوگ تو صرف ترکی میں پناہ گزین کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ جارڈن میں رہتے ہیں, وہ لبنان چلے گئے, جرمنی گئے, یورپ کے دوسرے ملکوں میں گئے, بہت سارے تو سمندر میں جاتے ہوئے ہلاک ہو گئے, کشتیاں ڈوب گئی. کئی بچوں کی تصویریں وائرل ہوئی 2016-17 میں, جس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معصوم بچہ ہے, سمندر کنارے ہے. تو جو ظلم ہوا ہے وہاں کے عوام پر وہ ناقابل بیان ہے. خود ابھی تک ظلم کی داستان سامنے آ رہی, جو صدیانہ جیل ہے شام کی, وہاں کس طرح عوام کو رکھا جاتا تھا. ہفتہ میں 2 دن وہاں پھانسی ہوتی تھی, اور جو قیدی آتے تھے وہاں جیلوں میں رہتے تھے تو ان قیدیوں کو ٹرائل کا یا مقدمہ چلانے کا کوئی حق نہیں ملتا تھا. صدیانہ دنیا کی کوئی بھی جو جیل ہے تو وہ جیل میں جو قیدی آتے ہیں ان کو عدالت میں مرسی کی اپیل دائر کرنے کا حق ہوتا ہے, یا ان کا مقدمہ چلتا ہے, یا اس کا تعلق ڈیفنس منسٹری سے نہیں ہوتا بلکہ وزارت انصاف سے ہوتا ہے, جہاں بھی ہوتا ہے, تاکہ ان کا مقدمہ لڑا جا سکے کہ ان پر ظلم کیا ہے, ان کا معاملہ کیا ہے. لیکن صدیانہ جیل کا قانون یہ بنا ہوا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کے اندر میں وہ جیل میں آئے گا, اور جو سیریا کی وزارت انصاف تھی اس کو اس معاملے میں دخل اندازی کا کوئی بھی حق نہیں تھا. وزارت انصاف کسی بھی قیدی کو باہر نہیں نکال سکتی تھی, کسی کو عدالت میں جانے کا حق نہیں تھا وہاں. یہ اس جیل کا معاملہ تھا. اور جب قیدی آ جاتے تھے تو وہ قیدی دن کی روشنی نہیں دیکھ پاتے تھے, بلکہ وہیں ان کو مار دیا جاتا تھا. چنانچہ صرف 2011 سے 2017 تک کی رپورٹ ہے کہ 35,000 قیدی وہاں سے غائب ہو گئے, مطلب مر گئے. زیادہ تر کو پھانسی دی گئی یا کچھ جو ہے بھوک کی وجہ سے مر گئے. اور 2017 سے 2024 تک کتنے مرے اس کی تو ابھی تازہ رپورٹ ہی سامنے نہیں آئی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہفتے میں 2 دن وہاں پھانسی ہوتی تھی, اور دونوں دن میں ہفتے میں 54-55 قیدیوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا. صدیانہ جیل سے نکلنے کے بعد بہت سارے قیدیوں نے بتایا کہ کل ان کی پھانسی ہونے والی تھی. کس نے بتایا کہ آج ان کو تختہ دار پر لٹکایا جانا تھا, ان کا بھی نام لسٹ میں آ چکا تھا, لیکن ادھر ملک میں آزادی ہوئی, تختہ پلٹ ہوا اور وہ جیل سے باہر نکل گئے. تو اس طرح ان کو مدد ملی. وہاں کوڈ سسٹم لگے ہوئے تھے اور اس سے دروازہ بند ہوتا تھا, وہاں سے ان کو نکالا جاتا تھا. ایک پریس کرنے والی مشین تھی کہ لاشوں کو اس میں پریس کر کے اس کا پورا نشان مٹا دیا جاتا تھا. لوگ قبروں میں تلاش کر رہے کہاں ہو سکتے. تو جو ظلم کی انتہا تھی وہ بشار الاسد نے کیا. اچھا, اسی درمیان میں حزب اللہ کا بھی نام آتا ہے, اور حزب اللہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایران کی پراکسی ہے یا ایران کی طرف سے بیکڈ ہے. تو حزب اللہ سیریا میں کیوں گئی تھی؟ ایک تو یہ کہ بشار الاسد کو سپورٹ کرنے کے لیے, لیکن ایران کا کیا انٹرسٹ ہے؟ دوسرا یہ کہ حزب اللہ کی کیا کارروائیاں تھی وہاں پہ؟
دیکھیے ایران کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے، جو ایران کا کلیئر ایجنڈا ہے کہ ہمیں ویسٹرن طاقتوں کو مڈل ایسٹ میں نہیں رہنے دینا ہے. امریکہ کا مڈل ایسٹ میں کہیں پر کوئی زور نہ ہو، اس کی کوئی آرمی نہ ہو. اور نو ڈاؤٹ کہ ایران عالم اسلام میں دنیا بھر کے مسلم ملکوں میں اکیلا ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے خلاف لڑتا ہے، امریکہ سے پنگا لیتا ہے، اسرائیل کے خلاف کھل کر جس کی پالیسی ہے وہ ایران ہے. ایران اس کے لیے اپنا بہت کچھ قربان بھی کرتا ہے. تو ایران کی پالیسی یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کہیں بھی امریکہ کا دبدبہ نہ ہو. اسرائیل جو کچھ ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ہے، وہ آلریڈی امریکہ کی ایک چھاونی ہے. تو ایران مزید چاہتا ہے کسی اور ملک میں امریکہ اپنا اثر و رسوخ قائم نہ کر سکے. تو اس کے لیے ایران نے کیا کہ آس پاس کے ممالک میں جہاں تک پوسیبل تھا اس نے اپنی ملیشیا بنائے، اس کو ہر طرح کا اس نے سپورٹ کیا، اس کو اس نے ٹیکنالوجی دی، اپنے پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کو بھیجا، ان کو ٹرین کیا، پیسہ لگایا. اب عراق میں ایران کی مضبوط موجودگی ہے، یمن تک میں ایران کی موجودگی ہے، جو حوثی ملیشیا ان کو ایران کا پورا سپورٹ ہے. تو اسی طرح شام میں بھی ایران چاہ رہا تھا کہ وہاں اس کی مضبوط پکڑ ہو، اس کا اثر و رسوخ ہو. حالانکہ شام میں جب حافظ الاسد نے بغاوت کی اور اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس وقت ایران میں یہ جو موجودہ گروپس کی حکومت ایران میں، ان کی حکومت نہیں تھی. اس وقت ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور وہ سپورٹڈ بائی امریکہ، یا کہہ لیجیے امریکہ کا ایک مکمل طور پر پٹھو تھا. 1979 میں ایران میں انقلاب آیا ہے اور حافظ الاسد پہلے سے شام میں موجود تھا. لیکن ایران نے انقلاب آتے ہی ایک مضبوط حکومت بنائی، تمام تر پابندیوں کے باوجود اپنے ہتھیار بنائے، ٹیکنالوجی پر فوکس کیا اور ایران خطے میں آگے بڑھنے لگا. تو حافظ الاسد کو بھی ضرورت ہوئی ایران کی. تو ایران نے سوچا کہ امریکہ یہاں قدم جمائے، کیونکہ جب کوئی ایک مضبوط ملک ہوتا ہے، دوسرا کمزور ملک ہوتا ہے، اور جب کوئی ملک کمزور ہوتا ہے تو اس کو خطرہ ہوتا ہے اپنے اقتدار کو کہ اگر وہ آ جائے گا یا یہ جو عوام ہے وہ سڑکوں پر آ جائے گی، ہمارا اقتدار خطر میں پڑ جائے گا. اسی درمیان میں سیریا میں بھی بہت شدید پروٹیسٹ ہو رہا تھا، جیسے حما کا قتل عام 1982 میں اسی درمیان میں، اس دوران بھی ہو رہا تھا. تو اس کو چاہیے تھا کہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا ہو. اب امریکہ کا سپورٹ حافظ الاسد کو نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ امریکہ اگر اس کو سپورٹ کر دیتا تو پھر اسرائیل سامنے تھا. اسرائیل نے پہلے ہی 1967 میں ہی شام کے ایک علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا. تو حافظ الاسد کو لگا کہ ہمارے لیے ایران اچھا ہے. تو ایران اور حافظ الاسد کا ایک معاہدہ ہوا، ایران نے سپورٹ کرنا شروع کیا. اور شام کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے حزب اللہ کو وہاں آگے بڑھانا. حزب اللہ سے پہلے ایک آرگنائزیشن تھی جس کا نام تھا امن یا رمل نام فوج کر کے، وہ حزب اللہ کی جگہ تھی، بعد میں پھر حزب اللہ بنی. تو حزب اللہ کی جو آرمی ہے، حزب اللہ کے جو لڑاکے ہیں، ان کو شام کی سرحدوں پر لگایا گیا. دو مقصد تھا. ایک مقصد یہ تھا کہ اسرائیل شام پر قبضہ نہ کر لے، وہ اپنی آرمی کو یہاں بھیج نہ دے، اور دوسرا یہ کہ یہاں جو بغاوتیں ہو یا جو عوام سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کرے تو وہ اتنا آگے نہ بڑھ جائے کہ حافظ الاسد اور جو حکومت ہے وہ کمزور پڑ جائے، اس پر لوگ قبضہ جما لے. تو یہ بنیادی مقصد تھا، کیونکہ افراد جو بھیجنے ڈائریکٹ ایران سے آرمی کو بھیجنا مشکل ہوتا تھا، لیکن لبنان سے حزب اللہ کے لڑاکوں کو بھیجنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ لبنان اور سیریا کی جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، ایک ہے. جو تاریخ ہماری وہ یہی ہے کہ لبنان، یہ جو موجودہ اردن ہے وہ، اس کے علاوہ جو اسرائیل اور فلسطین کے ایریا ہے وہ، اسی طرح عراق کا اچھا خاصا ایریا، یہ پورا شام کا ہی حصہ رہا ہے نا. گریٹر شام یہی ہے. قرآن و حدیث میں جس شام کا تذکرہ آتا ہے وہ پورا کا پورا سیریا ہے. وہ تو کیا بولتے ہیں، برٹش امپائر نے ان کو الگ الگ ملکوں میں تقسیم کیا. اچھا، تو ابھی جو لوگ سیریا کے اندر حکومت میں آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ اور پھر یہ ایک تو یہ کہ یہ ریبل ہے، لیکن یہ ریبل میں کون لوگ ہیں، ان سے کن کا تعلق کیا ہے، پاسٹ میں یہ کون لوگ تھے؟ جیسے کہ میڈیا میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. دیکھیے، ایک تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ شام کا جو ایریا ہے وہاں بھی 5-6 گروپس کی حکومت ہے. بشار الاسد کی حکومت پورے شام پر نہیں تھی، بلکہ 60% علاقوں پر تھی. 30% علاقوں پر کرڈش فورس کی کردوں کی حکومت تھی، جس کو STF کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک علاقہ پر جو ادلب کا ایریا ہے کہ الگ گروپس ہے جس کو ترکی کی حمایت حاصل، اس کی حکومت تھی. ادلب کے ہی کچھ علاقوں پر حیات تحریر الشام یعنی STS کی بھی حکومت تھی. کچھ اور گروپس ہیں جہاں دوسروں کی حکومت ہے. گولان ہائٹس پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے. اب اس وقت کا موجودہ سینیریو ہے کہ بشار الاسد کا خاتمہ ہو چکا ہے، تو شام کے 70% علاقہ پر STS کا کنٹرول ہے. لیکن کردوں کی بھی ایک علاقہ پر حکومت ہے، دوسرے گروپس کی بھی حکومت ہے، لیکن میجورٹی شام پر اب STS کا کنٹرول ہے. اب اس گروپ کا جو سربراہ ہے محمد الجولانی، جس کا نام احمد اشرا ہے اوریجنل، تو
اس کا تعلق القاعدہ سے تھا. القاعدہ نے اپنی ایک شاخ بنائی تھی وہاں شام میں, اس کا نام رکھا گیا تھا نجبۃ النصرہ فرنٹ. تو اس کا یہ ممبر تھا, ہیڈ وہی تھا, اس نے اس کو بنایا. بیچ میں جب داعش کا معاملہ سامنے آیا تو اس نے داعش کو بھی جوائن کیا, لیکن پھر داعش کو اس نے چھوڑ دیا. اب جبہت النصرہ بنا کر کے محمد الجولانی نے لگاتار شام میں بغاوت کی کوشش کی, اسد کی آرمی کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو اس پر الزام لگا کہ دہشت گرد ہے, القاعدہ کا یہ باضابطہ طور پر آدمی ہے, اور القاعدہ کو امریکہ اپنا سب سے بڑی دشمن آرگنائزیشن مانتی ہے. دنیا بھر کے ملکوں نے القاعدہ کو بین کر رکھا ہے. تو محمد الجولانی کو اور ان کے ساتھیوں کو لگا کہ القاعدہ کو ساتھ رکھتے ہوئے یا القاعدہ کے بینر تلے اگر ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے, بشار حافظ الاسد کے خلاف مہم چلائیں گے, تو ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے, کیونکہ اتنا سارا معاملہ ہے. تو انہوں نے ایک الگ تنظیم بنائی جس کا نام رکھا حیات تحریر الشام. حیات عربی میں لفظ ہے جس کا معنی تنظیم کا آتا ہے, یا کیا بولتے تحریک برائے آزادی شام, اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ شام میں جو اور بہت سارے گروپس تھے وہ سب بھی بشار الاسد کے خلاف لڑ رہے تھے. جیسے ہمارے ملک میں دسیوں ہزاروں NGOs ہیں, تنظیمیں ہیں جو سول سوسائٹی کے لیے کام کرتی ہے. تو اسی طرح ان سب نے مسلح جدوجہد کی وہاں. تو STS نے, محمد الجولانی نے ان ساری تنظیموں کو اکٹھا کیا, ایک بینر تلے ان سب کو لائے, اور انہوں نے اپنا بنیادی نظریہ وہی رکھا جو القاعدہ کا ہے. ان کا جو جھنڈا ہے آپ دیکھیں گے, ان کے جھنڈا پر وہی لکھا ہوا جو طالبان کے جھنڈا پر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور کہا کہ ہم شام کی آزادی کی لڑائی لڑیں گے, اور یہ لڑ رہے ہیں. داعش سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں رہا. القاعدہ اور داعش میں لوگ فرق کرتے ہیں کہ داعش وہ تنظیم ہے جس کو امریکہ نے کریٹ کیا ہے, اور کسی تنظیم کو اگر امریکہ کی طرف سے کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد صاف ہوگا, مسلمانوں کا قتل عام, مسلمانوں کو بدنام کرنا, اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دینا. لیکن اگر کسی تنظیم کو کوئی مسلمان قائم کرتا ہے, اس پر کوئی سوال اٹھتا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو. تو ایک بنیادی فرق ہوتا ہے. تو STS کو محمد الجولانی نے قائم کیا 2016 میں. اس کے بعد انہوں نے لگاتار جدوجہد کی اور ان کو کامیابی ملی. فرق بھی ہے, جیسے طالبان افغانستان میں ہے, تو طالبان میں بہت زیادہ مکمل طور پر اسلامی جو اصول اس نے اپنا رکھا ہے. محمد الجولانی نے بھی شام میں کہا کہ وہ جو اسلامی نظام ہے وہ کسی کی انڈیویجول زندگی پر نافذ نہیں کریں گے, بلکہ جو نظام ہوگا, جو سسٹم ہوگا, ہاں وہ اس کو نافذ کریں گے, اسلامی قانون کو. اب کس کو کون سا کپڑا پہننا ہے اس کی اپنی مرضی ہوگی, مجبور نہیں کیا جائے گا کسی کو کہ یہی کپڑا پہننا ہے. ہر آدمی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے. ہاں قانون ہوگا, نماز پڑھنا ہے, جو بھی جو وہاں سسٹم ہوگا مطلب وہ پورا اسلامی نظام کا ہوگا. لیکن ہر آدمی کو کسی نے نماز ادا نہیں کی تو اس کو مارنا, اس کی پٹائی کرنا, اس سے اس نے منع کیا کہ ہم انڈیویجول لائف میں اسلام کو لازمی نہیں بنائیں گے, اس کی اپنی مرضی ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ ابھی ان کو اپنی حکومت بنانی ہے, یہ تو ابھی منتشر تھے, ابھی انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہے, ان کو نیا نظام لانا ہے. خود وہ جو ملک ابھی خانہ جنگی کا شکار ہے, سارے گروپس کو اکٹھا کرنا ہے. اور اگر ابھی سے لوگ بھی سختی سے اقدام کرنے لگے ہیں نا, سختی سے کہے کہ ہم یہ نظام نافذ کریں گے, وہ نظام نافذ کریں گے, ہماری لڑائی اس سے اس سے ہے, تو پھر امریکہ یا جو دوسرے گروپس ہے یہ دوبارہ ان پر اٹیک کر دے گا اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائیں گے. یہ ان پر پابندیاں لگا دی جائے گی, سیکشن لگا دیے جائیں گے. تو ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک نظام تشکیل دے دیں, ہمارے آپس میں جتنے گروپس ہیں ان سب کو ہم ایک کریں, خانہ جنگی ختم ہو جائے. جب ایک ملک بن جائے گا تو پھر یہ دھیرے دھیرے کوششیں کریں گے. طالبان کو بھی ہم نے دیکھا کہ 1999 میں جو حکومت بنی تھی ہے نا, یا مطلب 1996 میں جو حکومت بنی تھی طالبان کی, تو وہ زیادہ شدت تھی ان کے ہاں, زیادہ سختیاں تھیں. اس مرتبہ انہوں نے سختیوں میں کمی کی, انہوں نے ایکسپیرینس ہوا, انہوں نے زمانے سے ہم آہنگ ہو کر کے کام کرنا شروع کیا. تو شام میں جو لوگ ہیں وہ تھوڑا اور زیادہ ماڈرن ہے ان کے مقابلے میں. دنیا تو ان کو بھی شدت پسند کہہ رہی ہے, لیکن ان کے مقابلے میں کچھ وہ بھی ماڈرنزم کو اختیار کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر کے چلے اور ایک مضبوط حکومت کی ہم تشکیل دیں. اچھا ایک بات بتائیے کہ سیریا میں یہ معاملہ تو 2011 سے چل رہا ہے, لیکن ابھی پچھلے 2-3 ہفتوں میں محمد ابو الجولانی کو جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا میں CNN انٹرویو کر رہا ہے, یا دوسری بھی جو اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں وہ انٹرویو کر رہی ہے, اچھی اچھی تصویریں اس کی نکل کر کے آ رہی ہے, اور زیلنسکی جیسے کپڑے میں نظر آ رہے ہیں, تو کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بہت بڑے سازش کی بو آ رہی ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے
امید رکھنی چاہیے، تدبیریں کرنے والا تو اللہ ہے. تو کسی پر ہم سازش کا الزام لگا دیں، مجھے نہیں لگتا کہ صحیح ہے. 2011 سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ان کا پورا گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہے، کچھ بچا نہیں ہے، سب کچھ قربان کر کے یہ آزادی کی یا انقلاب کی تحریک چلا رہے تھے. تو سی این این کو اگر انٹرویو دیا، اور یہ سازش کا علامت تو ایسا نہیں ہے. جب افغانستان میں اقتدار کی تبدیلی ہوئی، طالبان نے اپنی جیت کا پرچم لہرایا، تو وہاں بھی ویسٹ کا میڈیا آ گیا تھا. سارے لوگ وہاں بھی آ کر کے رپورٹنگ کر رہے تھے، لیکن طالبان کے رہنماؤں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. وہ انٹرویو کے لیے چوز کر رہے تھے الجزیرہ کو. ان کی جو رپورٹ ہے وہ ڈائریکٹ الجزیرہ سے بریک ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی سازش ہے. ابھی حماس کی جو لڑائی چل رہی ہے، تو قطر میں حماس کی جو آفس ہے، تو وہاں کے رہنماؤں نے سی این این کو بھی انٹرویو دیا ہے، حماس کی لیڈرشپ نے بی بی سی کو بھی انٹرویو دیا ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حماس کے جو لیڈرز ابھی خالد مشعل یا اسامہ حمدان، ان لوگوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے، سی این این کو انٹرویو دیا ہے، نیو یارک ٹائمز سے انہوں نے بات چیت کی ہے، تو کیا یہ امریکہ کے اشارے پر کام کر رہے ہیں یا کسی سازش کا حصہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. ہاں، کچھ تجزیہ کاروں نے یہ ضرور لکھا ہے، اور میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں، کہ انہوں نے انٹرویو کے لیے سی این این کو چوز کیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ دو عالمی طاقتیں، تین بڑی طاقتیں، اگر ہم نے سب سے اختلاف مول لے لیا تو پھر ہم پس کر رہ جائیں گے، اور ہم جس مقصد کے لیے حکومت میں آئے وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہو پائے گا. روس پہلے سے بشار الاسد کے ساتھ تھا. اب یہ اگر امریکہ کے تئیں تھوڑا سا اچھا رخ نہیں دکھائیں گے کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، تو پھر ان کو بھی کچل دیا جائے گا. تو اس لیے انہوں نے سی این این کو انٹرویو دیا تاکہ پوزیٹو میسج جائے کہ یہ شدت پسند نہیں ہے. چونکہ ان پر ایسے بھی الزام لگا ہوا ہے کہ داعش والا ان کا مزاج ہے، القاعدہ سے تعلق ہے. تو ان الزامات کو ہٹانے کے لیے بھی ضروری ہوگا تھوڑا سا ایک دوسرا راستہ اختیار کرنا. اور یہ بہت انٹرسٹنگ ٹائم بھی ہے سیریا کے جو ریبلز ہیں ان کے لیے، کہ امریکہ، اسرائیل یا ویسٹرن لابی ایسی سچویشن میں ہے کہ وہ ڈائریکٹ انویڈ نہیں کر سکتے سیریا کو، صرف یہ کہہ کر کے کہ جی یہ فلانی تنظیم ہے اور یہ دہشت گرد ہے. ایٹ دا سیم ٹائم روس اور ایران یہ بھی پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے ایک لبنان میں حزب اللہ کے سپورٹ میں پھنسے ہوئے اور ایک یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ان کے لیے بھی بڑا آئیڈیل ٹائم تھا کہ انٹری کرتے جائے. لیکن بشار الاسد کی جو فوج ہے، جیسے کہ 13 سال سے یہ بدترین ظلم کر رہے تھے، ایسا تو میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا ہے کہ کوئی فوج شہر میں انٹری کرتی ہے اور شہر کا شہر فتح کرتی چلی جاتی ہے. یہ مطلب اس کے بارے میں بتائیے آپ. دیکھیں، سچائی یہی ہے کہ بشار الاسد کی جو طاقت ہے لگاتار کم ہوتی جا رہی تھی. دوسری طرف جب عوام ظلم برداشت کرتی رہتی ہے تو پھر سب کچھ کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے پاس مرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ادھر بشار الاسد کو پورا سپورٹ روس کا مل رہا تھا، ایران کا مل رہا تھا. اب 15 نومبر کو کہا ہوا کہ جب 15 نومبر کو لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، تو اس معاہدہ میں بات شامل تھی کہ حزب اللہ کے لڑاکوں کو، اس کی ملیشیا کو پوائنٹ سے ہٹنا پڑے گا. تو جب ان چیک پوائنٹ سے حزب اللہ کی آرمی، اس کے ملیشیا ہٹ جاتی ہے تو وہ جگہ خالی ہوئی، تو اس جگہ پر کون لے گا؟ تو وہاں پر امریکہ نے ایک میسج دیا ایس ڈی ایف کو، جو کردوں کا گروپ ہے، کہ تم ان جگہ کو سنبھالو اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے. ادھر ترکی نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے حامی گروپ کو، کردوں کو حزب اللہ کی جگہ پر بیٹھا دیا ہے، اور امریکہ کے اور مضبوط ہو جانے کا اس خطہ میں مطلب یہ ہے کہ پھر ترکیہ کے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا. تو ترکی نے بھی اسی وقت فوراً ایس ٹی ایس کو مزید سپورٹ کیا. الیپو میں، حمات میں، ہومس میں، یا اسی طرح دمشق میں ترکی کی انٹیلیجنس نے، اس کے فائٹر پلین نے، اس کے کیمروں نے آ کر کے پوری نگرانی کی، پوری تصویر کشی کی کہ کہاں کیا ہے، نہیں ہے، کتنی آرمی ہے. اور تب آ کر کے جو پوری رپورٹ ملی، اس کے بعد ایس ٹی ایس نے پیش قدمی کی، اور اچانک پہلے الیپو کو انہوں نے فتح کیا، حمات چلے گئے، ہومس چلے گئے، دمشق تک پہنچ گئے. تو ترکیہ نے اس میں فوری طور پر ایک اہم کردار نبھایا. رجب طیب اردوغان لگاتار کوششیں کر رہے تھے، وہ بات چیت بھی کرنا چاہ رہے تھے بشار الاسد کے ساتھ، ان کو سمجھایا بھی کہ اب تمام لوگوں کو اقتدار میں شریک کرو، آپ حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں، اب موقع نہیں دے رہے. لیکن بشار الاسد سننے کو تیار نہیں تھا. تو ترکیہ نے اس وقت اندرون خانہ پوری تیاری کر لی. ادھر امریکہ کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ گروپ اتنا آگے بڑھ جائے گا، جس میں اب ترکیہ کا پورا رول کہہ سکتے ہیں. نہیں، یہ پھر بالکل اسی طریقے سے ہے نا کہ ایک طرف جب بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک پیچھے ایسی فوج چھوڑ کے جا رہے ہیں جس کو فتح کرنے میں کم سے کم طالبان کو 3 سال لگے گا، اور 1 ہفتے میں یہ کابل پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بھی وہ ہے کہ وہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. لیکن ایسے الزامات ہیں کہ آئی ڈی ایف اور اسرائیل کا بہت زیادہ سپورٹ ہے ان لوگوں کو، جولانی جو پورا گروپ ہے.
اور پھر یہ کہ ہم اگلے پل یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کچھ علاقوں پہ باضابطہ سے حملہ کرتا ہے، پھر ان علاقوں کے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ جی 25 کلومیٹر دمشق سے دور ہے، 30 کلومیٹر دور ہے. تو یہ جو پورا اسرائیل اور جولانی جو بریگیڈ ہے، اس کا جو پورا کنیکشن ہے، اس کے بارے میں دیکھیں، اس کو سمجھنا ہوگا. بہت زیادہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے شام پر قبضہ کر لیا. اسرائیل نے جہاں پر اپنی آرمی کو بھیجا ہے، جس کو بفر زون کہتے ہیں، وہاں پر 1967 سے اسرائیل کا قبضہ ہے. 1967 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف مصر، اردن کے علاوہ سیریا بھی تھا، اور اس وقت بشار الاسد کے باپ حافظ الاسد ڈیفنس منسٹر تھے. اور اسرائیل نے گولان ہائٹس پر قبضہ جما لیا، اور حافظ الاسد کی ہار ہوئی. وہ اسرائیل کو وہاں سے پیچھے نہیں ہٹا سکا. جب چوتھی عرب اسرائیل جنگ ہوتی 1973 میں، جس میں مصر بھی تھا، اور مصر نے اپنا علاقہ سینائی تو واپس لے لیا، موقع تھا حافظ الاسد کو، اور حافظ الاسد اس وقت ملک کا صدر تھا کہ وہ 1973 میں اسرائیل سے گولان ہائٹس کو واپس لے لے، لیکن اس نے گولان ہائٹس کو واپس نہیں لیا. اس کے بعد اگلے سال 1974 میں ایک یونائٹڈ نیشن نے وہاں پر بفر زون بنایا، ایک معاہدہ ہوا. کہا گیا کہ یہاں پر نہ تو اسرائیل کی آرمی ہوگی اور نہ شام کی آرمی ہوگی. وہ شام کا حصہ ہے، لیکن کسی بھی ملک کی آرمی وہاں پر نہیں ہوگی. اور 15-20 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے جو کوہ ہرمون کہلاتا ہے، یا کنتیریا گورنری کا علاقہ ہے. 1981 میں اسرائیل نے کہا کیا کہ یہاں پر اس نے لوگوں کو بسانا شروع کر دیا. 30 گاؤں بسا دیے اسرائیل نے گولان ہائٹس پر. اس کے علاوہ اس نے 20,000 یہودیوں کو لا کر کے وہاں بسا دیا، ان کو گھر بنا دیا، ان کو پوری طرح سپورٹ کیا. اور حافظ الاسد ملک کا صدر تھا، وہ اسرائیل کو نہیں روک سکا کہ وہ یہاں پر اپنا گھر نہ بنائے، ان کو واپس نہیں بھیج سکا. اسرائیل وہاں پر اللیگل بستیاں بساتا رہا. اب وہاں پر جب اس نے سب کچھ بسا دیا، قبضہ کر لیا، صرف اسرائیل کی آرمی نہیں تھی، لیکن اسرائیل کی آرمی وہاں پر راؤنڈ ضرور لگاتی تھی. پولیس اسرائیلی کو وہاں پر ضرور موجود تھی، اور صرف 15 کلومیٹر کے ایریا کو چھوڑ کر چاروں طرف اسرائیل وہاں پر قبضہ کر چکا تھا. بفر زون پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا. اب ابھی اسرائیل نے کہا کیا کہ اسی بفر زون میں اپنی آرمی کو لگایا. تو قبضہ تو پہلے سے یہاں پر اسرائیل کا تھا، صرف اس نے اپنی آرمی کو لگا دیا. اور آرمی کب آئی اس کی؟ جب دمشق کو باغی گروپس نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اور وہ باغی آرمی ابھی یہاں پر نہیں آئی تھی گولان ہائٹس پر، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی جو بشار الاسد کی آرمی ہے، اس نے اس علاقہ کو خالی کر دیا. تو جب اس علاقہ کو بشار الاسد کی آرمی نے خالی کر دیا، تو اچانک اسرائیل کی آرمی نے وہاں پر اس کا محاصرہ کر لیا. وہاں پر اسرائیل کی آرمی پہنچ جاتی ہے. تو یہ سیٹنگ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بشار الاسد اور اسرائیل کے بیچ میں ہے، کہ بشار الاسد کی آرمی ہٹتی ہے اور فوراً اسرائیل کی آرمی وہاں پر پہنچ جاتی ہے. یہ آرمی تو ادھر آئی بھی نہیں تھی. اس آرمی کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ لوگ یہاں پر قبضہ کر سکتے ہیں، یہاں پر انٹری کر سکتے ہیں. تو اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جولانی کی سیٹنگ اسرائیل کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ حافظ بشار الاسد اور اسرائیل کی سیٹنگ تھی. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی آرمی 10-5 کلومیٹر اور آگے بڑھ جاتی ہے. دمشق اور گولان ہائٹس کا جو فاصلہ ہے صرف 60 کلومیٹر کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے. اب گولان ہائٹس میں اسرائیل کی آرمی ہے. اب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، یا ایران کی طرف سے پروپیگنڈا ہو گیا کہ اسرائیل کی آرمی دمشق تک پہنچ گئی ہے، شام میں داخل ہو گئی ہے. تو 60 کلومیٹر نزدیک تک اگر کوئی آرمی آ جائے گی تو یقینی طور پر کہا جائے گا کہ دمشق کے نزدیک اسرائیل کی آرمی پہنچ گئی ہے. اگر نویڈا میں، یا کہہ لیجئے الور میں، یا ادھر آس پاس کے کسی شہر میں، گڑگاؤں میں کوئی آرمی پہنچ جائے گی تو کہا جائے گا کہ بھئی دلی میں آرمی پہنچ گئی ہے، دلی کے پاس. تو 60 کلومیٹر کا صرف فاصلہ گولان ہائٹس میں اور دمشق میں، اور 10-5 کلومیٹر اور آگے تک کے گولان ہائٹس میں تجاوز کر جاتے ہیں. تو لوگوں نے چلا دیا کہ وہ دمشق تک پہنچ چکے. کس نے یہ نہیں بتایا کہ فاصلہ جو ہے دمشق کا اور گولان ہائٹس کا صرف 60 کلومیٹر کا ہے، زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے. چونکہ یہ جو علاقہ ہے دمشق کا، وہ اسرائیل سے ملتا ہے. دوسری بات، گولان ہائٹس کا جو ہے نا، وہ اونچی پہاڑی پر ہے، تو وہاں انگور کی کھیتیاں بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پہاڑوں سے جو پانی نکلتے تو صاف شفاف پانی ہوتا ہے پینے والا. اور اسرائیل اس مقصد کے لیے بھی اس پر اپنا قبضہ جمائے رہنا چاہتا ہے. ہرا بھرا سرسبز و شاداب علاقہ ہے. دوسرا یہ کہ اس پہاڑی کے اسرائیل کے قبضہ میں ہونے کی وجہ سے دمشق پر نظر رکھنا اس کے لیے آسان ہے. یعنی فوجی نقطہ نظر سے، جنگی نقطہ نظر سے وہ بہت اہم پوائنٹ ہے. تو حافظ الاسد اور بشار الاسد کو قبضہ کو آزاد کرانا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی نہیں. اسرائیل نے ایک اور کام کیا کہ جتنے جنگی ہتھیار تھے، جو بھی فائٹرز پلین ہو، ہیلی کاپٹرز ہو، میزائل ہو، بم بارود ہو، ایئر فورس ہو، سب کو اسرائیل نے تباہ کر دیا. تو اگر جولانی اور اسرائیل کے درمیان دوستی ہوتی، تعلق ہوتا، تو کیوں وہ شام کا برباد کرتا؟ اسرائیل کو جو سپورٹ چاہیے ملک شام سے، وہی سپورٹ نہیں چاہیے کہ اس کے تمام ہتھیاروں کو تباہ کر دے، بلکہ اسرائیل کو سپورٹ کی ضرورت ہے کہ
شام ایک ایسا ملک بنے جس کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی رشتہ بحال ہو جائے, جو اس کا دوست بن جائے, جو آئندہ کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرے, جو کبھی اسرائیل پر اٹیک نہ کرے, جو اسرائیل کے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے میں اس کی مدد کرے, جس طرح اردن کی حکومت کرتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو بات ہے کہ اسرائیل کے لیے بہتر ملک وہ ہوگا جس سے اس کا سارے سفارتی معاملہ ہو, کبھی لڑائی نہ ہو. مجھے یہ لگتا ہے کہ سیریا اور شام کا جو یہ علاقہ ہے یہ ایک طرح سے مستقل محاذ ہو جائے گا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے, جیسے غازہ ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں میں دو بڑا گروپ ہے, تو آپ کے نظر میں صہیونیوں کے مقابلے میں دونوں میں زیادہ شدید کون ہے, سخت کون ہے؟ دیکھیے, آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ شام جنگ کا سینٹر بن جائے گا, بالکل بنے گا, کیونکہ جو سیریا کی سرحدیں ہیں اچھی خاصی اسرائیل سے ملتی ہے, اور اسرائیل کو بھی امن چاہیے اپنے ملک میں, کیونکہ 70 سال سے زیادہ اسرائیل کو ہو گیا ہے الیگل قبضہ ہے, لیکن ابھی تک جو بڑے بڑے یہودی ہیں, سرمایہ کار ہیں, وہ اسرائیل میں رہنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے حزب اللہ کے حملے کا, حماس کے حملے کا. اسرائیل نے دعویٰ کر دیا تھا کہ اس کی جو باؤنڈری ہے بہت محفوظ ہے, کہ اس کے بارے میں داخل نہیں ہو سکتا, لیکن 7 اکتوبر کو حماس نے سب کو کھوکھلا ثابت کر دیا, حملہ کر دیا. 40 کلومیٹر کے اندر تک یہ لوگ گھس جاتے ہیں, ہوسٹیج بنا کر کے لے آتے ہیں, اور 15 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک حماس نے ہار نہیں مانی ہے, لگاتار ریزسٹنس جاری ہے. تو ان چیزوں نے ہے نا, اور نہ کسی قیدی کو ہوسٹیج کو چھوڑا پائے اپنے دم پر, معاہدہ کیا, بات چیت ہو رہی ہے سیز فائر کے لیے. تو یہ اسرائیل کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ ہے, اور اس چیز نے اسرائیل کو 100 سال پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب اگر شام میں ان لوگوں کی حکومت بن جاتی ہے اور یہ لوگ اسلامی نظام کے مطابق چلتے ہیں, اگر یہ لوگ بھی ریزسٹنس فورسز کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا خطرہ بن جائے گا, کیونکہ اردن کی وجہ سے اسرائیل پر خطرہ ختم ہو گیا تھا. ویسٹ بینک کی جو سرحدیں ہیں اردن سے ملتی ہے, تو ویسٹ بینک میں رہنے والے حماس کے لڑاکوں کو, فلسطینی گروپ کو اردن سے مدد نہیں مل پاتی تھی. اردن نے حماس کے آفس کو بھی اپنے یہاں بند کر دیا تھا, لیکن شام میں اس گروپ کے آ جانے کے بعد اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بنے گا, فلسطین کو بہت بڑی مدد ملے گی. ایک تو یہ سوال ہو گیا, اور امید ہمیں رکھنی چاہیے اس کی. خاص طور سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ جو ڈیفرنٹ بریگیڈز ہیں, کوئی مسجد کے باہر, کوئی سڑک کے اوپر, جہاں تہاں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا اگلا قدم یروشلم میں ہوگا, یا کوئی کباب بنا رہا ہے کہہ رہا ہے اگلا کباب ہم وہی کھائیں گے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ جو ہے بیت المقدس فتح ہو, تو اس وجہ سے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے. دوسرا سوال, اور تاریخ بھی یہی ہے, بیت المقدس پر جب بھی انگریزوں نے صلیبیوں نے قبضہ کیا, تو اس کو آزاد کرنے کا جو راستہ گیا ہے وہ شام سے ہی گیا ہے. دمشق, خمس ہوتے ہوئے جو پہلی فتح ہوئی ہے بیت المقدس کی, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو پہلے صحابہ کرام نے حضرت خالد بن الولید کی قیادت میں, حضرت عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں پہلے دمشق فتح ہوا, حمص فتح ہوا, پہلے حمص فتح ہوا, بعد میں دمشق فتح ہوا, اور اس کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں بیت المقدس, اور بیت المقدس کی فتح ہوتی ہے. اسی طرح جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس کو فتح کیا, تو پہلے انہوں نے دمشق میں اپنے آپ کو مضبوط کیا, حمص میں ان کی حکومت بنی, پھر انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور قبلہ اول کو آزاد کرایا. اسی طرح عثمانیوں نے بھی شام کا کنٹرول لینے کے بعد ہی بیت المقدس کا بھی اپنے ہاتھ میں انتظام اور انصرام لیا. تو تاریخ یہی رہی ہے کہ شام سے ہی بیت المقدس کا راستہ طے ہوتا ہے. اسلامی تاریخ میں 3 مرتبہ جو بیت المقدس فتح ہوا ہے, تو وہ تینوں راستہ آپ نے بتایا کہ ادھر سے ہی جاتا ہے, ادھر ہی سے گزرتا ہے. ایک چیز اور, جب آپ تاریخ کی بات کر رہے ہیں, تو دمشق اور شام کا جو علاقہ ہے, اس کو ہولی لینڈ کہتے ہیں, اور اس کے بارے میں قرآن حدیث میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. تو ہمارے آڈینس کے لیے بتائیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ شہر کیوں اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے, بہت اہمیت کا حامل ہے شہر, کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں جگہ جگہ ملک شام کا تذکرہ ہے. برکت والی سرزمین اس سرزمین کو کہا گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے عقیدہ کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں نزول ہوگا, تو دمشق کی جو جامع مسجد ہے اس کے مینارے کے ذریعے آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب قیامت کے بعد میدان محشر لگے گا, تو کوئی نہ کوئی علاقہ ہوگا, تو وہ جو علاقہ ہے وہ شام کا ہی علاقہ ہوگا. اس کے علاوہ انبیاء کرام سب سے زیادہ اگر کسی سرزمین پر آئے ہیں تو وہ شام کی سرزمین ہے, اور پوری تاریخ ہے انبیاء کی, اولیاء کی, بڑے بڑے محدثین اکابرین وہاں ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود ہے,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی جو عرب ہیں وہ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، تو مرکز بھی رہا ہے۔ تو بابرکت سرزمین شام کو کہا گیا ہے۔ آپ دیکھیے الف لام میم غلبت الروم، زمانے نبوت میں دو طاقتیں تھیں جو سپر پاور تھی، ایران اور روم۔ تو مسلمانوں کا رجحان یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا کہ آپ کو روم کی طرف رجحان رکھنا ہے، غلبت الروم سے مطلب اس وقت جو رومن امپائر کا سینٹر تھا وہ شام تھا، بعد میں انہوں نے قسطنطنیہ کو بنایا، اس کے بعد وہاں سے بھی ان کا خاتمہ ہوا۔ تو ہماری جو جڑیں ہیں وہ شام سے لگتی ہے، اور شام کے بغیر تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو بہت گہرا تعلق ہے شام سے، نو ڈاؤٹ۔ مطلب اور ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شام کے جو مسلمان ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پارٹس آف دا مسلمس، یہ لوگ بہت زیادہ پریکٹسنگ ہیں۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ امت تیار نہیں ہے، امت قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اب کس طرح سے تیار ہوگی کہ 11 12 13 سال سے لگاتار اپنے شہداؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور 10 لاکھ بچے شہید کروا دیے، اور جو ہے 1.5 کروڑ کے آس پاس لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے۔ تو امت نہ صرف یہ کہ تیار ہے اور بے انتہا قربانی دے رہی ہے۔ بلکہ ایک پوائنٹ مجھے یاد آیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کا ان کو سپورٹ ہے، امریکہ کا سپورٹ ہے، اگر اسرائیل اور امریکہ کا سپورٹ رہتا تو 2011 میں جب انہوں نے کوششیں کی تھی اسی وقت اسرائیل اور امریکہ آ جاتا اور بشار الاسد کے اقتدار کو ختم کر دیتا، لیکن امریکہ نے ایک بھی مدد نہیں کی۔ امریکہ نے لیبیا میں بہانہ بنا کر کے معمر قذافی کی حکومت کو ختم کر دیا، کیونکہ معمر قذافی اسلام پسند شخص تھا۔ تو امریکہ کو لگا کہ لیبیا میں ہمیں ایک بہانہ اور موقع ملا ہے معمر قذافی کو ختم کرنے کا، اسلام پسندوں کی حکومت کو ختم کرنے کا، تو اس نے اسی عرب بحاریہ اور پروٹیسٹ کو بہانہ بنا کر کے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح مصر میں جیسے عرب بحاریہ کے نام پر اخوان المسلمین کی حکومت آتی ہے، تو السیسی کو خرید لیا امریکہ نے، اور سعودی عرب کا بھی اس میں استعمال کیا گیا، اور کس طرح وہاں تختہ پلٹ کیا گیا۔ تو اگر امریکہ سپورٹ کرتا ہے، امریکہ سچ میں بشار الاسد کے خلاف رہتا تو اس وقت مدد کر دیتا، لیکن 1 کروڑ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا قتل عام ہوتا ہے، امریکہ مدد کے لیے ذرا برابر بھی نہیں آتا، کیونکہ امریکہ کو منظور ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرے یا اسلام کے خطوط پر چل کر کوئی حکومت کرے۔ بشار الاسد سے امریکہ کو کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے امریکہ نے ان کو چھوڑے رکھا۔ امریکہ نے بھی کردوں کے علاقے میں اپنے ایئر بیس بنا رکھے ہیں، ادھر سے روس نے بنا رکھے ہیں۔ تو امریکہ کو جو نفرت ہے، جو پرابلم ہے، وہ اسلام پسندوں کے اقتدار میں آنے سے۔ صحیح۔ تو اب جب یہ لوگ اسلام پسند لوگ اقتدار میں آ گئے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں لگاتار جو ہے جینوسائیڈ چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، اور ملک پورے دنیا میں جو ملکوں کے حالات ہیں اس میں بڑی تیزی سے اتھل پتھل ہو رہا ہے، تو سیریا کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ خاص طور سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے جو لوگ لڑنے سے نہیں ڈرتے ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے ہیں، اور جن کا پرچم، جن کا جھنڈا ہے اس میں کلمہ لکھا ہوا ہے، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت لائیں گے، اور پھر اس کے اطراف میں ایسی چیزیں ہیں جو اب ظاہر سی بات ہے کہ سیریا جو گریٹر سیریا، اس کا امپیکٹ گریٹر سیریا میں اور دوسرا جو گلف کا ریجن ہے وہاں بھی ہوگا، اور ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کی بھی تکلیفیں بڑھنے والی ہیں، ایران کی بھی تکلیفیں بڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے کانٹیکسٹ میں آپ سیریا کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سیریا کا مستقبل مجھے تو امید ہے اچھا ہی ہوگا، تدبیریں کرنے والا اللہ ہے۔ تو ابھی سیریا میں کیا ہے کہ خانہ جنگی ہے، مختلف گروپس کی حکومت ہے، لیکن سبھی گروپ کا جو دشمن تھا وہ ایک تھا، بشار الاسد۔ تو آپس میں ابھی تک ان لوگوں کی کوئی لڑائی سامنے نہیں آئی ہے۔ کچھ علاقے ہیں جیسے دیر الزور کا ایریا ہے، وہاں لڑائی ہو رہی تھی، 2 گروپس میں سمجھوتا ہو گیا ہے۔ اسی طرح الرقہ کا ایریا ہے، وہاں 2 گروپس میں لڑائی ہو رہی تھی، سمجھوتا ہو گیا ہے۔ تو یہ سب آپس میں ضرور لڑ رہے تھے، لیکن سبھی کا دشمن ایک تھا۔ اب دشمن جا چکا ہے تو سبھی آپس میں متحد ہیں، ایک ہیں، بقیہ الگ الگ علاقوں پر ان کی حکومت ہے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کا شورائی مزاج ہوتا ہے، تو مشورے پر عمل کریں گے کہ ایسا نظام لائیں گے جس میں تمام گروپس کو حکومت کرنے کا موقع ملے، سب لوگ متحد رہے، کیونکہ امریکہ کی سازش تو اس وقت یہ ہے کہ سیریا سے ایک اور ملک الگ بن جائے کردوں کا، اور ایک الگ کرد ریاست بن جائے، کچھ لوگ الگ ایک ریاست کو بنا لے، تو 3-4 جگہوں پر بانٹنے کا منصوبہ ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ لوگ حکمت عملی سے کام لیں گے، ہندوستان کو بھی ایک مثال بنا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہندوستان میں جب آزادی ہوئی تو اس وقت ہندوستان میں مختلف راجے
रजवाड़ों की अपनी अपनी हुकूमत थी, अलग अलग एरिया था, 565 स्टेट्स थे। राजस्थान एक छोटा सा स्टेट है, हालांकि बड़ा स्टेट है, तो उस राजस्थान में भी कई रियासतें अलग अलग थी, सबको मिलाया गया। मध्य प्रदेश में 6-7 रियासतों को मिला करके एक पूरा स्टेट बनाया गया, फिर पूरा एक मुल्क बना। तो वहाँ भी वो लोग अलग अलग लोगों को एक एक अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे, वहाँ उनको हाकिम बनाएंगे, एक सूबाई निज़ाम बनाएंगे, एक मरकज़ी निज़ाम बनाएंगे कि जो फॉरेन अफेयर्स के मामले हैं, जो करेंसी का मामला है, उसमें हम सब एक रहेंगे, जो लोकल मामले हैं उसमें ये इलाका अलग हो, ये इलाका अलग हो। तो ऑप्शंस मौजूद हैं, और अगर लोगों के दिल खुले होंगे, इन लोगों ने इतनी जिद्दोजहद की है, मेहनत की है, बशारुल असद के इक़्तिदार से इन्होंने आज़ादी हासिल की है, तो यकीनी तौर पर अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए और कुर्बानी देंगे, और कोई ना कोई लाया अमल सामने आएगा। इन सारी चीज़ों में एक जो सबसे अहम सवाल है वो है ईरान का और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। बशार अल असद उसका पार्ट था। तो आम तौर से ये नोशन, ये तस्वुर पेश किया जा रहा है कि फ़लस्तीन का जो कॉज है उसको बड़ा नुकसान हो रहा है बशार अल असद के जाने से, या ये कि जो ये जुलानी ग्रुप आया है इसके आने से उस कॉज को नुकसान हो रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल भी नहीं। बशारुल असद की वजह से ज़रा बराबर भी फ़लस्तीनी कॉज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। पिछले 15 महीना में एक भी ऐसा वाक़या या ऐसी खबर आपने नहीं देखी होगी कि बशारुल असद की आर्मी ने इजराइल की आर्मी पर कोई हमला किया हो। आपने कोई खबर पढ़ी इस तरह की? नहीं। दिमश्क में ईरान के कई कमांडरों पर हमला हुआ, उनके कई पासदारान इनकलाब के अहम लीडर्स शहीद कर दिए गए, लेकिन शाम से एक भी हमला नहीं किया गया इजराइल पर। खुद बल्कि इंटेल तो ये भी है कि बशार अल असद खुद इंफॉर्मेशन दे करके, हाँ सच्चाई है, वही मैं आगे कहने जा रहा था। बल्कि कुछ ईरानी स्कॉलर्स ने मुझे बताया कि हसन नसरुल्लाह की जो शहादत हुई है, या दूसरे कमांडरों की जो शहादत हुई हिजबुल्लाह के, तो उन सब की जो लोकेशन है वो बशारुल असद ने लीक किया है, उसने जासूसी किया। और एक हफ्ता पहले ही बशारुल असद के साथ हसन नसरुल्लाह की बातचीत हुई थी, तो बशारुल असद को हिजबुल्लाह के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन थी, तो इस इन्फॉर्मेशन को बशारुल असद ने लीक किया। खुद जो दिमश्क में उनके रहनुमा मारे गए, पासदारान इनकलाब के जो लीडर्स मारे गए, उसमें बशारुल असद का हाथ था। और पिछले 1 साल से ईरान की बातें नहीं मान रहा था बशारुल असद, वो ईरान की किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं था। जब ईरान ने हमला किया मिसाइल से इजराइल पर, अब देखिए हमला में 2 तरह का होता है, एक होता है मिसाइल अटैक और एक होता है एयर स्ट्राइक। मिसाइल अटैक में सामने वाले दुश्मन मुल्क का ज्यादा नुकसान नहीं हो पाता, बस मिसाइल वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन एयर स्ट्राइक में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि सामने से जाकर मारा जाता है। तो जब दूसरी मरतबा ईरान ने हमला किया इजराइल पर, तो ईरान का मंसूबा था एयर स्ट्राइक करना, और एयर स्ट्राइक के लिए ईरान चाह रहा था शाम की सरजमीन का इस्तेमाल करना, लेकिन शाम ने मना कर दिया, अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं करने दिया। तब मिसाइल से हमला किया, और मिसाइल हमला भी कामयाब रहा, 100 इमारतों को नुकसान पहुंचा जुज़वी तौर पर। बदले में इजराइल ने भी ईरान पर हमला किया, उसने भी एयर स्ट्राइक किया, और इराक में जो एक पतली सी हुदूद है फिजा की, उसका इस्तेमाल कर लिया जो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो शाम ने अपनी ज़मीन का भी इस्तेमाल नहीं होने दिया इजराइल के खिलाफ, ईरान को नहीं। तो ईरान और बशारुल असद में पहले से इख्तलाफ चल रहा था, उसकी लोकेशन को उसने लीक किया, और कहीं भी किसी भी तरह की मदद उसने नहीं की। अभी तक हिजबुल्लाह के लड़ाकों उससे बची हुई थी। इसलिए ईरान और हिजबुल्लाह में अच्छे माहदे हैं। जब साफ दिख गया कि बशारुल असद कहीं भी फ़लस्तीन की मदद करने को तैयार नहीं है, ईरान की बातें नहीं मान रहा है, तब हिजबुल्लाह ने अपनी आर्मी को शाम से हटा लिया, और जैसे वो आर्मी हटती है बशारुल असद का सूरज गुरूब हो गया। आपको याद होगा 1 हफ्ता पहले ही जैसे ही एलेप्पो में एसटीएस ने अपनी जीत का परचम लहराया, तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने फ़ौरन दौरा किया, बशारुल असद से मुलाकात की, डिनर पर बातचीत हुई। उस वक्त भी बात नहीं बन सकी, बशारुल असद ने तकब्बुर से काम लिया, कहा कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ईरान ने भी कहा कि अब हम आपकी पहले की तरह मदद करने को तैयार नहीं है। जो रिपोर्ट सामने आई है वो यही कि बशारुल असद ने आखिरी वक्त तक अपनी टीम से, अपनी आर्मी के जिम्मेदारों से, सिक्योरिटी के जिम्मेदारों से कहा कि हमें रूस की मदद आ रही है, रास्ते में रूस की मदद, लेकिन कभी उनको मदद नहीं पहुंच पाई, और बशारुल असद को ही देश छोड़कर जाना पड़ा। तो ईरान ने पहले से मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, रूस ने भी इनकार कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि उसको देश छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक बात ये कि ये जो नए लोग आए हैं जो सीरिया में हुकूमत करेंगे, मैं सुन रहा था कुछ स्कॉलर्स हैं ईरान के, वो कह रहे हैं कि ईरान उनको तभी मदद करेगा जब ये पीछे CIA या अमेरिका से बैक नहीं होंगे, उनसे सपोर्टेड नहीं होंगे। एक तो ये है कि इस बात का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान ये जो ग्रुप्स है इनसे कनेक्ट होकर के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को दोबारा स्ट्रॉन्ग करेगा? देखिए, ईरान उसी को सपोर्ट करेगा जो
کیا بولتے ہیں کہ ایران کے مفاد کے لیے کام کرے گا. جب تک ایران کا مفاد اس میں شامل نہیں ہوگا ایران کسی بھی ایسے گروپ کو مدد نہیں کر سکتا ہے. حماس کی جو باتیں وہ الگ ہے اور گروپس کے مقابلے میں. تو یہاں جو گروپس ہیں یہ لوگ خود ایران سے مجھے لگتا ہے مدد نہیں لینا چاہیں گے, کیونکہ اگر یہ ایران سے مدد لیں گے تو پھر ان کو اور بھی کئی لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا, ان کا جو ملک ہے آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو ان کی پہلی کوشش ہے کہ ملک میں استحکام آئے, ملک اچھی طرح اسٹیبلش ہو سکے, سب لوگوں کو حکومت میں شریک ہونے کا موقع مل سکے. تو ایران سے ان کے سفارتی تعلقات ضرور قائم ہوں گے, لیکن یہ مدد ایران سے نہیں لینا چاہے گا, کیونکہ ایران کی مدد لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پر ایران کی پالیسی کو ماننی ہوگی, اور ایران کی پالیسی اگر مانیں گے تو ان کے آپس میں اتنے گروپس ہیں کہ مزید یہ خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے. بہت شکریہ شمس بھائی, بہت ڈیٹیل میں ایران کا جو یہ پورا بحران ہے, جو کرائسس ہے, اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. تھینک یو. بہت شکریہ.